بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ادب سے وابستہ احباب، طالب علموں، دوستوں، خیر خواہوں، آپ سب کے لیے سلامتی کی دعائیں۔ ان کے لیے بھی جو بظاہر خیر خواہ نہیں ہیں یا کہیں کوئی رشک آمیز اختلاف رکھتے ہیں، وہ بھی اہم ہے، ان کے لیے بھی دعائیں۔ آج ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئی بحث کے ساتھ، ایک نئے گفتگو کے سلسلے کے ساتھ میں عمران اصفر حاضر ہوں، اور بحث اس لیے میں نے بالخصوص بولا کہ ہم جو گفتگو ادب کی ذیل میں کرتے ہیں وہ ہم کریں، آپ طالب علم کریں، آپ کے اساتذہ کریں، ہمارے مشاہیر کریں، جو کتب کی صورت میں، متون کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، وہ ذخیرہ ہیں آراء کا، جو کہیں کسی فرد کی رائے ہے جو اس نے بھی خود مطالعے سے، غور و خوض سے، کلام سے، احباب کے درمیان گزرے شب و روز سے، اپنی سیکھ سے آپ تک پہنچائی ہے۔ اور ایک طالب علم جب یہ ساری گفتگو سن رہا ہوتا ہے، ایک محقق جب یہ ساری گفتگو سن رہا ہوتا ہے، تو در حقیقت وہ بھی اپنی ایک رائے بنا رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس رائے میں اس کا اپنا کچھ شامل ہو جاتا ہے، بعض اوقات کچھ شامل نہیں ہوتا۔ ہمیں روایت میں ایسے بہت سارے لوگ ملتے ہیں، آپ شاعری میں چلے جائیں، بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو پہلے اپنے استاد کے شاگرد رہے ہوں گے اور بعد میں ان کی اپنی رائے کسی نہ کسی حوالے سے اہمیت اختیار کر گئی ہوگی۔ تنقید میں یہ سلسلہ بہت زیادہ ہے، آپ بالکل قریب دیکھ لیں، ہمارے پاس جناب حسن عسکری صاحب ہیں، ایک بڑے نقاد ہیں، تہذیبی تناظرات میں، فکری تناظرات میں، نظری تناظرات میں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے دو ایسے شاگرد ہیں، سلیم احمد اور سراج الدین، ایسے دو نام ہیں جو ان سے محبت کرنے کے علاوہ ان کے نقطہ نظر کے حامی ہیں، لیکن جو سراج منیر ہیں وہ عسکری صاحب کے پیچھے رہ جاتے ہیں، ان کے شاگرد کی حیثیت سے اپنا ایک مقام بناتے ہیں، ان کی پڑھائی ہوئی چیزوں کو تہذیبی انداز میں پیش کرنے کی منصب تک پہنچتے ہیں، جبکہ سلیم احمد کے ہاں عسکری صاحب سے ہٹ کر بھی اپنی ایک تصویر بنانے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ وہ ایک نقطہ نظر رکھتے ہیں، اس کا دفاع کرتے ہیں، اس پر ایک اپنے خالص ہونے کا، اپنے فکریاتی ڈھانچے کا پورا نظام مرتب کرتے ہیں۔ ایسا ہی طالب علموں کے ہاں بھی ہوتا ہے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے ساتھ گفتگو میں آئیں گے، سوال جواب میں آئیں گے، بالمشافہ ملاقات یا نشست کی صورت میں کسی گفتگو کا حصہ بنیں گے، ان کا موقف یا ان کا ہدف محض نقل اتارنا نہیں ہوگا، بلکہ اپنی رائے بنانا بھی ہوگا، کیونکہ یہ آپ کی رائے آپ کو جتھے میں، گروہ میں اور بہت سارے تعزیہ برداروں میں الگ کرتی ہے۔ اردو کا المیہ ہے، یہاں تعزیہ برداروں کی بالخصوص پرورش کی جاتی ہے، اور جو لائق لوگ ہوتے ہیں انہیں بالخصوص پیچھے دھکیلا جاتا ہے۔ تو لیکن یہ المیہ اسی صورت رفع ہوگا جب لائق لوگ زیادہ ڈسپلن کے ساتھ، زیادہ تنظیم کے ساتھ، زیادہ محنت کے ساتھ اپنا کام کریں گے اور اپنے کام میں ہر طرح کے تساہل سے گریز کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں اس توقع کے ساتھ کہ ہماری گفتگو آپ کی شعور سازی میں، آپ کی رائے سازی میں اہم کردار ادا کرے گی، بجائے آپ کو ایک نقل اتارنے والا بنانے کے۔ ہمارا آج کا موضوع اپنے سلسلے کا آخری موضوع ہے، کیونکہ ہم گزشتہ 2-3 دنوں سے دو مثنویوں، پہلے ہم نے مثنوی کی روایت پر بات کی جسے ہم نے نظامی کی مثنوی کدم راؤ پدم راؤ سے شروع کیا، اور پھر ہم 18ویں صدی تک آئے جہاں ہم نے میر حسن کا تفصیلی مطالعہ کیا اور آپ کو سار البیان کے متعلق جو اہم تفصیلات ہیں ان سے آگاہ کیا۔ اس سلسلے میں آپ ہماری جو گزشتہ گفتگویں ہیں ان سے رجوع کر سکتے ہیں، جہاں آپ کو میر حسن کے بارے میں تفصیلات بھی مل جائیں گی اور مثنوی سار البیان کے بارے میں تفصیلات بھی مل جائیں گی۔
اسی طرح دوسرا موضوع گلزار نسیم اور پنڈت دیا شنکر نسیم کا تھا، جس پر ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی، اور وہ بھی آپ اگر گزشتہ گفتگوؤں سے رابطہ بنائیں تو آپ کو مل جائے گی۔ یہاں ان دونوں کی تکرار چونکہ اضافی ہوگی، بار دیگر دہرائی جائے گی، تو ہم انہیں دہرانے سے گریز کریں گے اور ان دو مثنویوں کا تقابلی جائزہ لیں گے۔ گو ان کے تقابلی جائزے کے حوالے سے بھی کئی طرح کی آراء ہیں، اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، جن میں بالخصوص ڈاکٹر فرمان فتح پوری اور جناب عبدالقادر سروری کے نام قابل ذکر ہیں، اور وہ ان کا یہ خیال ہے کہ ان دو مثنیوں کا تقابلی مطالعہ نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ محمد حسین آزاد نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا کہ جو ہمارے ہاں سینکڑوں مثنیاں لکھی گئیں اردو میں اور بے پناہ مقبول بھی ہوئیں، لیکن جو مقبولیت اور جو سند عام مثنوی سار البیان اور مثنوی گلزار نسیم کو نصیب ہوئی، وہ کسی دوسرے کی قسمت کا حصہ نہیں بن سکی۔ گو کہ یہ دونوں مثنویاں الگ الگ ہیں، اور محمد حسین آزاد نے اس پر تعجب کا اظہار کیا۔ جیسے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ محمد حسین آزاد سار البیان کے حوالے سے الطاف حسین حالی کے موقف کے حامی نہیں تھے، کیونکہ الطاف حسین حالی نے سار البیان پر خاصی سخت تنقید کی ہے، اور جو میر حسن ہے ان کے اسلوب کو بالخصوص اور موضوع کو بھی بالعموم ہدف تنقید بنایا ہے۔ جیسے ہم نے پہلے بھی مختصراً آپ کو بتایا کہ چونکہ الطاف حسین حالی کسی بھی ادب پارے کو جب تک مغربی پینٹ میں ملبوس نہیں دیکھتے تھے، یا ہندوستانی نکٹائی اس کو نہیں لگ جاتی تھی، یا ملٹن کے چھاپ یا اثرات یا عکس کے کوئی نشانات نہیں ملتے تھے، اس وقت تک وہ اس متن کو قابل توصیف یا قابل توجہ نہیں سمجھتے تھے۔ حالانکہ ظلم یہ ہے کہ جب انہوں نے غالب پر یادگار غالب لکھی تو اتنی طویل تصنیف میں انہوں نے اپنے ہی بتائے ہوئے اصولوں میں سے کسی ایک کا اطلاق غالب کی شاعری پر نہیں کیا۔ نہ انہوں نے غالب کی شاعری میں نیچرلزم تلاش کیا، نہ انہوں نے غالب کی شاعری میں قومیت پرستی تلاش کی، نہ انہوں نے غالب کے متون میں جو زمین کے ساتھ وابستگی ہے اسے تلاش کرنے کی کوشش کی۔ تو ہماری تنقید، ہماری تخلیق، ہمارے اردو ادب سے وابستہ لوگ قول و فعل کے اس تضاد سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں بطور طالب علم بڑے احتیاط سے قدم اٹھانے ہوتے ہیں اور آگے بڑی ایمانداری سے بڑھنا ہوتا ہے۔ اگر ہم ان دو مثنویوں کا مطالعہ کریں تو زمانی طور پر بھی یہ مختلف ہیں، اور ان کے زمانہ تصنیف کے درمیان لگ بھگ پون صدی کا فاصلہ ہے۔ میر حسن نے اپنی مثنوی لگ بھگ 1784 کے ارد گرد لکھی، جبکہ دیا شنکر نسیم نے اپنی مثنوی لگ بھگ 1843-44 میں لکھی۔ اس طرح 16 برس 18ویں صدی کے اور 45 برس 19ویں صدی کے، تو 60 برس کا وقفہ ان دو مثنویوں کے دوران موجود ہے۔ گو میر حسن دہلی سے لکھنؤ آئے، فیض آباد آئے، اور دیا شنکر نسیم کشمیر سے لکھنؤ آئے، کیونکہ میر حسن جنہیں ایک یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ ان کی نسل نے ان کے بعد بھی اور ان کے والد نے ان سے پہلے بھی اردو شعر و ادب کی خدمت کی، اور اپنے اپنے زمانے کے معروف شعراء رہے۔ میر حسن کے والد میر زاہد، جبکہ میر حسن کی 4 اولادوں میں سے بعد میں میر خلیق نے اپنا ایک الگ نام بنایا۔ اگر ہم میر حسن کی اولادوں کا تذکرہ کریں تو میر مستحسن خلیق، میر آسن خلیق، میر محسن خلیق اور میر احسان محسن خلیق کے نام تاریخ کے پنوں میں محفوظ ملتے ہیں، اور ان سب کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن ان کے جو بیٹے میر خلیق ہیں، میر مستحسن خلیق ہیں، ان کے ساتھ شعری ایک تخلیقات کا بھی سلسلہ جڑا ہوا ہے۔ پھر ان کے پوتے میر انیس، انہوں نے مرثیہ گوئی میں اوج کمال حاصل کیا، اور آج 21ویں صدی میں بھی اگر اردو کی اس لگ بھگ 700 سالہ شعری روایت کا کوئی تذکرہ کیا جاتا ہے
تو وہ میر انیس کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ دوسری طرف دیا شنکر نسیم ہے جو کہ اپنے کشمیری پنڈت گھرانے سے لکھنؤ آتے ہیں، اور لکھنؤ آنے کے بعد محکمہ مالیات فوج میں افسر مقرر ہوتے ہیں، اور اپنی درست طبیعت کے باعث اور ایک تلخ زہر میں ڈوبی ہوئی طبیعت کے باعث کئی حوالوں سے متنازع شخصیت بنتے ہیں۔ میر حسن کی حد تک کوئی باضابطہ استاد ہمیں نہیں ملتا، انہوں نے مختلف وقتوں میں مختلف لوگوں سے اصلاح لی۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ حوالہ اس لیے دینا ضروری ہے کہ جب کسی شاعر کا متنی مطالعہ کیا جاتا ہے، موضوعاتی مطالعہ کیا جاتا ہے، اسلوبیاتی مطالعہ کیا جاتا ہے، تو ایک پہلو یہ سامنے رہنا چاہیے کہ اس کے استاد کون ہیں۔ جیسے مولانا الطاف حسین حالی نے ابتداً غالب سے اصلاح لی، لیکن انہیں محسوس ہوا کہ ان کا مزاج غالب کے مزاج سے ہم آہنگ نہیں ہے، تو انہوں نے نواب مصطفیٰ خان شیفتہ سے اصلاح کا سلسلہ شروع کیا۔ مولانا محمد حسین آزاد نے ذوق سے اصلاح لی، اور جب آپ ان دونوں مصنفین اور ان دونوں شعراء کے کلام کا جائزہ لیں گے تو آپ کو ان کے ہاں ان کے اساتذہ کی جھلک دکھائی دے گی۔ جیسے ہمارے شاعر مشرق علامہ اقبال نے ابتدائی زمانے میں مرزا داغ دہلوی سے اصلاح لی، اور داغ دہلوی کا جو پسندیدہ موضوع تھا وہ عاشقی تھا، تو ہمیں اقبال کی ابتدائی شاعری میں جو واردات عشق ہے اور جو رومانی معاملات ہیں ان کا اظہار ملتا ہے۔ گو بعد میں اقبال نے بھی رجوع کر لیا اور انہوں نے داغ سے اصلاح لینا بند کر دی، اور پھر ہمیں کسی ایسے شاعر کا تذکرہ نہیں ملتا جن سے ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے اصلاح لی ہو۔ تو یہاں بھی اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ میر حسن نے کس سے اصلاح لی اور پنڈت دیا شنکر نسیم نے کس سے اصلاح لی۔ تو نسیم باقاعدہ خواجہ حیدر علی آتش کے شاگرد تھے، بلکہ یہ بحث بھی موجود ہے کہ آتش نے ہی مثنوی گلزار نسیم تخلیق کی ہے۔ گو یہ ایک اضافی بحث لگتی ہے، اختلافی بحث لگتی ہے، کیونکہ ہمیں آتش کے ہاں اس نوعیت کی مثنویوں کا، حتیٰ کہ اس نوعیت کے اس رنگ میں ڈوبے ہوئے غزلیہ شعر بھی اتنی مقدار میں نہیں ملتے کہ ہم یہ توقع کریں کہ آتش نے ایسی ہزاروں اشعار پر مشتمل کوئی نظم تخلیق کی ہوگی، کوئی مثنوی تخلیق کی ہوگی۔ سار البیان میں 2500 سے زیادہ اشعار لکھے گئے ہیں، جبکہ گلزار نسیم میں بھی اشعار کی تعداد 2000 سے زیادہ ہے۔ سار البیان کا جو آغازیہ ہے وہ ہم سے ہے، گلزار نسیم کا آغازیہ ہم سے ہے۔ سار البیان میں دوسرا حصہ نعت رسول مقبول ہے، گلزار نسیم میں دوسرا حصہ نعت رسول مقبول ہے۔ سار البیان میں تیسرا حصہ حضرت علی کی مدح میں ہے، جبکہ گلزار نسیم میں مجموعی طور پر خانوادہ رسول کی مدحت اور قصیدہ گوئی کی گئی ہے۔ گلزار نسیم کا سار البیان کا اگلا موضوع اصحاب رسول کی تعریف ہے، اور لگ بھگ 19 اشعار میر حسن نے اس پر لکھے ہیں، جیسا کہ انہوں نے 14 اشعار حضرت علی کی توصیف و تکریم میں قلم بند کیے، اور لگ بھگ 126 اشعار حمدیہ موضوع پر انہوں نے لکھے۔ تو اس طرح ایک طویل ابتدائیہ ہے سار البیان کا، جبکہ گلزار نسیم میں ابتدائیہ نسبتاً کم ہے۔ اگر ہم ان دونوں کی بحور کا ذکر کریں تو جو مثنوی سار البیان ہے وہ بحر مسمن، متقارب، مقصور، معزوف آپ جانتے ہیں، ایسی بحور کو کہا جاتا ہے جن میں شاعر کوئی رکن بحر کا حذف کر دیتا ہے، گرا دیتا ہے، سہولت لے لیتا ہے۔ تو مثنوی سار البیان کا جو وزن ہے وہ فعول کی تکرار کے ساتھ فعول اور فعل پر انجام ہے، 3 بار فعول اور پھر جو انجامی رکن ہے وہ فعول باندھا گیا ہے، وہ فعل باندھا گیا ہے۔ تو اس طرح یہ بحر مسمن، متقارب، مقصور، معزوف ہے، جبکہ جو مثنوی گلزار نسیم ہے اس میں پنڈت دیا شنکر نسیم نے بحر حزج کا استعمال کیا ہے،
اور وہاں بھی معزوف ہے، انہوں نے بحر حزج کو مسدس معزوف کی شکل میں استعمال کیا ہے، انہوں نے بھی ضعافات یا بحر کو آخر میں توڑ کر یا اس کے ارکان کو بدلنے کی سہولت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اگر گلزار نسیم کا عروضی ڈھانچہ دیکھا جائے، جیسے ہم نے سار البیان کا آپ کو بتایا کہ اس میں فعول 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 مفعول یا فعل کی تکرار ہے، تو جو گلزار نسیم ہے اس میں مفعول مفاعل فعول۔ اب آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ بنیادی ساختہ ان دونوں کا رواں ہے، اور بنیادی طور پر دونوں رواں مصنوعیاں ہیں جی، اور یہ ایسی بہور ہیں جو عاشقانہ موضوعات کے لیے شاندار سمجھی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے اپنی کتاب اردو شاعری کا ارتقاء میں ان دونوں مصنوعیوں پر بڑی تفصیلی بحث کی ہے۔ ڈاکٹر عبدالقادر سروری نے بھی اپنی کتاب اردو مصنوعی کا ارتقاء میں ان دونوں مصنوعیوں پر بڑی تفصیل سے بحث کی ہے۔ رشید حسن خان نے ان مصنوعیوں پر بہت تفصیل سے لکھا ہے، ان کے مسودے مرتب کیے ہیں، اور ان کے مقدمے کئی حوالوں سے اہم ہیں، طالب علموں اور محققین کے لیے خاصے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے ہم ان دونوں مصنوعیوں کے کرداروں کا جائزہ لیتے ہیں۔ آپ کے لیے یہ بات شاید حیرت ناک ہو کہ مصنوعی سار البیان کے 32 حصے ہیں، جبکہ مصنوعی گلزار نسیم کے 29 حصے ہیں، اور یہ مماثلت جو 3 حصوں کی تفریق ہے جو سار البیان میں زیادہ ہیں، ان میں سے ایک حصہ تو ابتدا میں جو جناب اصحاب رسول ہیں ان کی مدت کے حوالے سے اضافی ہے، اور 2 حصے آگے واقعے کے بیان میں میر حسن نے اضافی باندھے ہیں۔ یہ بھی بات دوبارہ سے دہرا دیں کہ جو مصنوعی گلزار نسیم ہے اس کی تصنیف کا سبب جو شاعر کی اپنی طبع ہے، جو جولانی ہے، جو تخلیقی صلاحیت ہے، وہ تھی۔ حالانکہ یہ قصہ گل بقولی ہے جسے دوبارہ سے پنڈت دیا شنکر نسیم نے اس نظم کی صورت میں ڈھالا ہے۔ یہ داستان جو پہلے سے ہندوستان کے لوگوں میں سینہ بسینہ سفر کر رہی تھی، اور اس سے قصہ گل بقولی، مذہب عشق، مصنوعی عشق جیسے نام دیے گئے تھے۔ اسے عزت اللہ بنگالی نے فارسی میں لکھا، اسے نہال چند لاہوری نے اردو میں ترجمہ کیا، اور پھر اسے دیا شنکر نسیم نے مصنوعی کے قالب میں ڈھال کر اردو دنیا کے سامنے رکھا۔ اس کے برعکس جو مصنوعی سار البیان ہے اس کی وجہ تصنیف جو ناقدین لکھتے ہیں وہ میر حسن کی ایک خاص ضرورت تھی، چونکہ میر حسن نے سار البیان سے کوئی لگ بھگ 7 برس پہلے ایک مصنوعی گلزار ارم لکھی، اور اس گلزار ارم مصنوعی میں انہوں نے فیض آباد کی بے حد تعریف و توصیف کی، جبکہ لکھنؤ کی حج اڑائی اور لکھنؤ کے بارے میں بڑی سخت باتیں کی۔ اب یہ وہ زمانہ ہے جب لکھنؤ نواب آصف الدولہ کی زیر نگرانی اودھ کا دارالخلافہ ہے، اور جس پر نواب صاحب نے اپنے زمانے کا بہت بڑا روپیہ پیسہ خرچ کیا، اور اسے اپنی طرح سے اپنی سطح پر ایک مثالی شہر بنانے کی کوشش کی۔ لیکن جب 12 برس کی عمر میں دہلی سے فیض آباد منتقل ہونے والے میر حسن نے فیض آباد کو لکھنؤ پر فوقیت دی، حتیٰ کہ فوقیت نہیں دی، لکھنؤ میں کئی سکم نکالے، کئی خرابیاں بیان کی، اور اسے فیض آباد کی نسبت ایک کمزور یا ایک ناقص یا ایک جسے کم تر درجے کا شہر قرار دیا، جس کی وجہ سے وہ نواب آصف الدولہ کے عتاب کا شکار ہوئے، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ انہیں شہر بدر بھی ہونا پڑا اور ادھر ادھر وقت گزارنے پڑے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب لکھنؤ پر نواب سرفراز جنگ جو کہ بیٹے ہیں نواب سالار جنگ کے، ان کی حکومت ہے، اور ان کے جو وزیر با تدبیر ہیں وہ نواب آصف الدولہ ہیں۔ تو 1784 میں اپنی پہلی مصنوعی کی تصنیف کے 7 برس بعد میر حسن کو ضرورت پیش آئی کہ انہیں ایک ایسی مصنوعی تخلیق کرنی چاہیے جو نواب آصف الدولہ کے مزاج پر پوری اترے، وہ خوش ہوں، اور جو انہوں سے پہلے ایک غلطی سرزد ہوئی ہے، جسے یہ کہنا چاہیے کہ انہوں نے جو لکھنؤ کی شان میں گستاخی کی ہے،
وہ اسے رفع کر سکیں اور نواب آصف الدولہ کی نگاہوں میں شان اور ایک تکریم اور عزت و منزلت پائیں. کیونکہ اس زمانے کا سب سے جو عام محاورہ تھا وہ یہ تھا کہ جسے نہ دے مولا یا نہ دے جسے مولا اسے دے آصف الدولہ. تو یہ آصف الدولہ کی جو سخاوت تھی، اس کے جو مزاج میں لوگوں کو دان کرنے کی صلاحیت تھی، اس سے میر حسن بھی مستفید ہونا چاہتے تھے اور انہوں نے یہ مثنوی سار البیان لکھی. اب آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک مثنوی پہلے سے موجود داستان کو نظمیہ شکل میں ڈھالنے کا قصہ ہے، جبکہ دوسری مثنوی میں ایک ایسی کہانی بیان کی گئی ہے جو یقیناً چونکہ اس کا بھی ماخذ قصہ ہی ہے، ہندوستانی فضا میں سے کسی قصے کو اٹھایا گیا ہے، جس کی پیشکش کے حوالے سے صاف دکھائی دیتا ہے کہ یہ اہل ہند اور اہل فارس کے متخیلہ کی کاروائی ہے یا اس کی کارستانی ہے. اب اگر ہم ان دونوں مثنویوں کے کرداروں کا جائزہ لیں، جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ ان کے جو جزو ہیں حصے ہیں، ان میں خاص طرح کی مناسبت پائی جاتی ہے اور دونوں کے کل حصے 30 کے اوپر نیچے ہیں. اسی طرح دونوں میں کرداروں کی جو تعداد ہے وہ بھی خاصی حد تک مماثل ہے. اگر ہم سار البیان کے کردار دیکھیں تو چونکہ یہ ایک بادشاہ جسے جو میر حسن ہے وہ کسی نامعلوم شہر کا بادشاہ کہتے ہیں، اس کا تذکرہ ہے، اس کا کردار ہے جو بے اولاد تھا، جس نے نجومیوں کو جوتشیوں کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے تقاضا کیا کہ کیا اس کی کوئی اولاد ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو وہ بتاتے ہیں کہ اولاد بھی ہوگی، لیکن وہ جو اولاد ہے وہ 12 برس کی عمر میں شدید مشکلات کا شکار ہوگی، لیکن آخر کار وہ اس مشکل سے چھٹکارا پا لے گی. تو بادشاہ ہیں جن کا وہ بیٹا بے نظیر پیدا ہوتا ہے، جس کی پیدائش پر بادشاہ سلامت بڑے زور و شور سے اور دھوم دھڑکے کے ساتھ ایک جشن برپا کرتے ہیں، اور پھر شہزادے کو ایک نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا جاتا ہے تاکہ 12 برس کی عمر تک وہ محفوظ رہ سکیں. تیسرا کردار بدر منیر کا ہے جو اس مثنوی کی ہیروئن ہے، جو عاشق ہوتی ہے شہزادہ بے نظیر پر، اور پھر آخر میں ان دونوں کا جو ہے ملاپ ہوتا ہے اور کہانی اختتام پذیر ہوتی ہے. اس مثنوی کا چوتھا کردار ایک پری جو پرستان سے انسانی دنیا میں گھوم رہی ہوتی ہے، معروف نام ہے اس کا، اور جو شہزادہ بے نظیر کو دربار کی چھت پر پا کر اپنے ساتھ اٹھا لے جاتی ہے، پرستان لے جاتی ہے. چوتھا کردار معروف کا ہے، جبکہ پانچواں کردار ایک اور خاتون کردار نجم النساء ہے. یہ مثنوی سار البیان کا سب سے مضبوط کردار قرار دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض ناقدین جن میں فرمان صاحب بھی شامل ہیں ان کی یہ رائے ہے کہ نجم النساء ہی مثنوی سار البیان کا سب سے تگڑا کردار ہے، اور اس کی جو کردار نگاری ہے اس کردار کے حوالے سے شاعر کی طرف سے، اس کی جو پیشکش ہے، اس کے جو مکالمے ہیں، اس کے ہاں جس طرح کی جذبات انگیزی ہے وہ ہیرو اور ہیروئن کے کردار پر بھی بھاری ہے. اور خود نجم النساء وزیر زادی ہوتی ہے، وہ مشیر کی حیثیت سے مثنوی کا حصہ ہوتی ہے، اور جو ہیروئن ہے بدر منیر جو عشق کرتی ہے بے نظیر کے ساتھ، اس کی دوست اور سہیلی بھی ہے، ہمراز بھی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں اس کی جانتی ہوتی ہے. چھٹا کردار ایک دیو کا ہے، جن کا ہے جو فیروز شاہ ہے، جبکہ ساتواں کردار مسعود شاہ کا ہے جو بدر منیر جو ہیروئن ہے اس کے باپ کا ہے. سہار البیان میں بدر منیر کی ماں کا کردار نہیں ہے، جبکہ نجم النساء ہی اس کی ایک طرح سے خیر سگالی کا کام بھی کرتی ہیں، اس کے تحفظ کا کام بھی کرتی ہیں، اور اس کے لیے مشاورت کی ذمہ داری بھی انہی کے ذمے ہوتی ہے. اب ان 7 کرداروں کے ساتھ یہ مثنوی پایہ تکمیل کو پہنچتی ہے، جبکہ گلزار نسیم میں کرداروں کی تعداد 8 ہے، اور وہ اضافی کردار اس کی ہیروئن کی ماں کا ہے جو پہلی مثنوی میں ہمیں نہیں ملتا. گلزار نسیم میں پہلا بادشاہ ہے، پورب لکھا ہے وہاں شاعر نے، پنڈت دیا شنکر نسیم نے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ پورب ہندی زبان میں مشرق کو کہا جاتا ہے. تو مشرق کا ایک ملک ہے جس کا بادشاہ ہے زین الملوک،
जिस का बेटा ताजुल मलूक इस मसनवी का हीरो है। और फिर बकाउली, चूंकि ज़ैनुल मलूक को नजूमी ये कहते हैं कि 4 बेटों के बाद उसका एक बेटा पैदा होगा, अगर उसने अपने उस बेटे को देख लिया तो उसकी आंखों की बीनाई जाती रहेगी और वो अंधा हो जाएगा। बादशाह सलामत इस हवाले से एहतियात करते हैं, लेकिन जैसे 12वें बरस की आखिरी रात बेनज़ीर को उसके वालिद गलती से छत पर छोड़ देते हैं और मारूख उसे उठाकर ले जाती है और परिस्तान में रखती है, जहां जब मारूख के परिस्तान में बेनज़ीर पर बदर मुनीर की निगाह पड़ती है और वो इश्क में गिरफ्तार हो जाती है, तो इधर भी ऐसी ही गलती बादशाह ज़ैनुल मलूक से सरजद होती है और किसी एक दिन उसकी निगाह अपने बेटे पर पड़ जाती है और जैसा कि नजूमियों और ज्योतिषियों ने कहा था वो अंधा हो जाता है, उसकी बीनाई जाती रहती है। जब उसकी बीनाई जाती रहती है तो उसके 4 बड़े बेटे उस फूल की तलाश में निकलते हैं जिसके बारे में एक नजूमी बताता है कि परिस्तान में एक बकाउली का फूल है, वो अगर बादशाह सलामत की आंखों से मस किया जाए तो खासे इम्कानात हैं कि उनकी आंखों की बीनाई वापस आ जाएगी। अब एक बात जो आपको बिलखुसूस देखनी चाहिए कि आज से लगभग 200 साल के फासले पर लिखी गई ये मसनवियाँ अपने अंदर जादूगरों और ज्योतिषियों और किस्मत का हाल बताने वालों को बड़ी अहमियत देती हैं और ये हिंदुस्तान के अकायद की पेशकार हैं। हमारा जो तहजीबी तनाजुर था जिसमें असातीर को, बिल्ली के रास्ता काटने को, सुबह के वक्त पैसे अदा न करने को, शाम मगरिब से पहले घर में दाखिल हो जाने को और कई तरह की ऐसी रिवायात हैं, ऐसी रसूम हैं जो आज भी राइज हैं, जिनसे आप देखते हैं कि वो यहाँ मौजूद पाई जाती हैं। हत्ता कि जैसा हमारे मुल्क की हालात हैं जिसमें कई तरह के जादुओं और टोनों और सदकों और मंत्रों की बातें गुज़श्ता 5 सालों से भी चलती रहती हैं। तो यही मंजरनामा हमें दोनों मसनवियों में मिलता है कि दोनों मसनवियों में मुस्तकबिल की पेशबीनी नजूमी कर देते हैं और जैसा नजूमी कहते हैं हू बहू, लफ्ज ब लफ्ज, वाक़या ब वाक़या वैसा ही होता है। तो 4 बेटे जब अपने वालिद ज़ैनुल मलूक की आंखों के इलाज के लिए सफ़र पर आमादा होते हैं तो उन्हें रास्ते में एक खातून दिलबर बेसवा मिलती है। ये खातून जुआ खेलती है, चौसर की बड़ी लाजवाब खिलाड़ी है और इसका दावा होता है कि वो हर एक को हरा देगी। अपने दावे के मुताबिक वो ज़ैनुल मलूक के 4 बेटों को भी चौसर में शिकस्त दे देती है, उन्हें लूट लेती है, हत्ता कि कैद में डाल देती है। यूं ज़ैनुल मलूक की आंखों की बिनाई वापस आने का किस्सा थोड़ी देर के लिए मुतज़लज़िल होता है और यहाँ जो जज्बात निगारी है पंडित दयाशंकर नसीम की तरफ से वो अपने अरूज पर है। इस्तारों, तशबीहात, रम्ज और किनाया बड़ी तेज़ी के साथ एक ऐसी फ़िज़ा बनाते हैं जो कारी को ज़बरदस्त तरीके से अपनी गिरफ्त में ले लेती है। लेकिन ज़ैनुल मलूक का 5वां बेटा जो ताजुल मलूक है वो दिलबर बेसवा के साथ चौसर खेलता है, उससे जीत जाता है और आगे बढ़कर अपने बाप की आंखों के इलाज के लिए बकाउली की तलाश में निकलता है। वहाँ उसे एक देवनी हमाला मिलती है, लेकिन हमाला से पहले उसका जो समझिए कि सामना होता है वो एक देव से होता है जो उसका दुश्मन बन जाता है, उसके साथ मुकाबला करता है। लेकिन उसी देव की बहन जिसका नाम हमाला है वो उसे ना सिर्फ अपने भाई से महफूज रखती है बल्कि उसे उस सुरंग में भी ले जाती है जो सुरंग परिस्तान की तरफ जाती है। परिस्तान में जाने के बाद ताजुल मलूक की मुलाकात महमूदा से होती है। महमूदा एक और अहम किरदार है जो ताजुल मलूक की जगह जगह पर मदद करता है, उसको रास्ते बताता है, उसकी दिलबरी करता है। गो इनके दरमियान कोई रोमानवी कैफियत कहीं नहीं दिखाई शायर ने, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के हमराज भी हैं, रफ़ीक भी हैं और गुलजार इरम में जो महमूदा है वो ताजुल मलूक की ख़ास मदद करती है और उसकी जो इश्क की कहानी है उसको भी पाया तकमील तक पहुंचाने में किरदार अदा करती है। अब जो अनारकली वाली कहानी है कि जो एक फ़र्क है, आप देखिए कि 20वीं सदी की तसनीफ़
انارکلی 18ویں صدی کی تصنیف سار البیان اور 19ویں صدی کی تصنیف گلزار نسیم میں جو فرق ہے وہ رکیب کی عدم موجودگی کا ہے کہ آپ کو سار البیان اور گلزار نسیم میں جو اردو غزل کا روایتی رکیب ہے، جو اردو ڈرامے کا روایتی رکیب ہے، اور جس نے اردو غزل کو کئی حوالوں سے ایک مفعول مرد کی صنف بنایا ہوا ہے، جو اپنے محبوب کے سامنے بے بس، لاچار اور ایک مرتا ہوا اور گڑ گڑاتا ہوا اور اس کی وصال کے لیے جو شرف انسانیت ہے اس کو بھی پس پشت رکھتا ہوا محبوب کو اپنے پاس بلانے کی ہر طرح کی جتن میں مشغول دکھائی دیتا ہے۔ اس کے برعکس اور یہی کہانی آپ جو ڈرامہ ہے انارکلی اس میں بھی دیکھتے ہیں، جہاں انارکلی اور شہزادے کے درمیان ایک حاسد جو رقیب ہے وہ آتی ہے اور پوری کہانی میں ایک خاص طرح کا تحیر پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس ان دونوں تخلیق کاروں کا کمال یہ دیکھیے، وہ بھلے میر حسن ہو یا دیا شنکر نسیم ہو، یہ اب تجزیاتی مطالعہ ہے ان کے تخلیقی وفور کا کہ وہ بغیر رقیب کو لائے، بغیر حاسدانہ رقابت کو درمیان میں تخلیق کیے، مصنویوں کا ماحول ایسا بناتے ہیں کہ قاری اس کی گرفت میں آ جاتا ہے اور انہیں پڑھتا چلا جاتا ہے، باہر نہیں نکل سکتا، حتیٰ کہ جو حساس قاری ہیں وہ خود کو اس دنیا میں محصور اور اس دنیا میں موجود تصور کرتے ہیں جس دنیا کو یہ مصنویاں تخلیق کرتی ہیں۔ اگلا کردار مصنوی گلزار نسیم کا فیروز ہے، یہ ہیروئن یعنی بقولی کا باپ ہے، جبکہ آخری کردار اس مصنوی کا جمیلہ ہے جو بقولی کی ماں ہے۔ یہ دونوں جو قصے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ایک قصہ پہلے سے رائج تھا اور دوسرا قصہ بھی ہندوستانی فضا سے ہی مستعار ہے۔ ان کی پیشکش سب سے اہم ایک موضوع ہے۔ آپ اگر ان کی پیشکش کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کو دو طرح کی زبانیں ملتی ہیں۔ ایک میر حسن کی زبان ہے جس کو ناقدین نے شستہ، سادہ، عام فہم، سلیس، روزمرہ اور محاورے سے بھرپور، اور ایسے روزمرہ اور محاورے سے بھرپور جو عام فہم ہے اور ہر سطح کے شخص کو سمجھ آ جاتا ہے۔ اس طرح لکھنؤ میں رہتے ہوئے بھی میر حسن پر دہلوی اسلوب کی چھاپ ہے اور ہمارے ہاں ناقدین اسے دبستان دہلی کی نمائندہ مصنوی قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ دعویٰ کرنا ابس ہے، ہم بہت حیران ہوتے ہیں جب اس حوالے سے پڑھتے ہیں کہ لوگ خواجہ حیدر علی آتش اور نواب مرزا داغ دہلوی کا تقابل کرتے ہیں کہ آتش کے موضوع لکھنؤ سے مستعار ہیں اور داغ کے موضوع دہلی سے مستعار ہیں، حالانکہ ان دونوں شعراء کے درمیان صدی بھر کا فاصلہ ہے، اور صدی بھر کے فاصلے سے اس طرح کے تقابلی مطالعے کسی بھی سطح پر حقیقت پسندانہ نہیں ہو سکتے۔ ان دو مصنویوں میں بھی 70 سے 60 برس کا بودھ ہے، اور حالانکہ یہ دونوں لوگ ایک ہی معاشرے میں رہتے ہیں، لیکن وہ فاصلہ سمجھ آنا چاہیے ناقد کو کہ اس فاصلے کے ساتھ ساتھ اس زمین کے حالات میں بدلاؤ آیا۔ اس فاصلے کے ساتھ ساتھ جب میر حسن کے لکھنؤ کو، نواب آصف الدولہ کے لکھنؤ کو جب پنڈت دیا شنکر نسیم نے سامنا کیا تو اس میں جو تعیش تھا نواب آصف الدولہ کا دان کیا ہوا، نواب سالار جنگ کا دان کیا ہوا، وہ اپنے اوج کو، اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا، اور یہ کھوکھلی تہذیب اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی، اور ان آخری سانسوں میں گلزار نسیم تخلیق کی جاتی ہے۔ لہذا جو اسلوب سار البیان کا ہے اسے آپ دہلی کی بجائے ایک ایسا اسلوب کہہ سکتے ہیں جو حقیقت پسندانہ اسلوب ہے، جس کا جو مدعا ہے وہ ہر قاری تک پہنچنا ہے۔ اور چونکہ سار البیان کے مصنف نے اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو بچانے کے لیے یہ مصنوی لکھی اور پہلے سے ان کے ذہن میں تھا کہ وہ یہ مصنوی لوگوں تک پہنچائیں گے اور اس سے شہرت عام حاصل کریں گے، تو ظاہر ہے انہوں نے شعوری طور پر اس کا التزام کیا۔ انہوں نے کوشش کی کہ وہ ایسی زبان استعمال کریں جو ہندوستان کے نیم خواندہ شخص کے لیے، نیم ادبی شخص کے لیے بھی قابل قبول ہو، اور وہ اس سے لطف اندوز ہو سکے، اور وہ مصنوی کو اسی رغبت کے ساتھ پڑھے جس رغبت کے ساتھ کوئی شاعر یا کوئی ادب سے وابستہ شخص یا کوئی بادشاہ، کوئی وزیر با تدبیر، کوئی نواب اس سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس گلزار نسیم کا مدعا
نہ تو بادشاہ سے کوئی انعام وصول کرنا تھا، نہ کوئی اپنی پرانی رنجش کو مٹانا تھا، نہ کوئی خاص قسم کے مقاصد تھے دیا شنکر نسیم کے، بلکہ وہ جدید زمانے کے متوسط طبقے کے انسان ہیں۔ آج آپ جگہ جگہ تحقیقی مطالعات میں متوسط طبقے کی زندگی کے تذکرے کرتے ہیں، جبکہ پنڈت دیا شنکر نسیم آج سے لگ بھگ 150 سال پہلے، اگر آپ 1844 کو ہی بنیاد بنا لیں تو 150 برس پہلے اور پھر 22 برس آگے، پونے 200 برس پہلے وہ ملازم ہیں اور ماہانہ تنخواہ پاتے ہیں اور حقیقی طور پر متوسط طبقے کے نمائندہ ہیں۔ انہوں نے نہ خلت پانی ہے، نہ اعزاز پانے ہیں، نہ ہیرو جواہرات کی طلب ہے، لہٰذا ان کے ہاں ایک آزاد متخیلہ ہے، استعارات ہیں، تشبیہات ہیں، رمز ہیں، کنائے ہیں، اور اس طرح سے تشبیہات کا استعمال ہے کہ فرمان فتح پوری نے لکھا کہ چھوٹی سی چھوٹی بات، چھوٹا سا چھوٹا واقعہ، چھوٹے سے چھوٹا جو منزل ہے مثنوی کی، وہ بھی لطافت اور ایک طرح کی لطف اندوزی کی کیفیت کے ساتھ پایہ تکمیل کو پہنچتی ہے۔ جس طرح میر حسن نے جگہ جگہ زبان کی صفائی کا التزام کیا ہے، بعین اسی طرح اس سے بالکل متصاد رویہ اپناتے ہوئے، بلکہ متصادم رویہ اپناتے ہوئے پنڈت دیا شنکر نسیم نے بھرپور زبان و بیان کا استعمال کیا، تشبیہات، استعارات لائے، زبان سے تزئین و آرائش کی ہر ممکن کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ گلزار نسیم میں عریاں نگاری اور جنسیات نگاری کا الزام لگایا جاتا ہے، کیونکہ تشبیہ اور استعارے کے پاس یہ خوبی ہوتی ہے کہ آپ اس لباس کو کئی رنگوں سے کھول سکتے ہیں، آپ اس سے کئی پرتیں نکال سکتے ہیں۔ عام روزمرہ جب کسی شاعری میں استعمال ہوگا، عام فہم محاورہ استعمال ہوگا، تو آپ آنکھوں سے گرنا کو کتنے معنی میں لے سکتے ہیں، جبکہ پھول کا کھلنا کو آپ کئی طرح کے معنی میں لے سکتے ہیں۔ جب وہی محاورہ جو اپنے مجازی معنی میں طے شدہ ایک تناظر رکھتا ہے اسے شاعر استعارہ بناتا ہے، تو وہ مجازی معنی کئی نئی طرح اختیار کر لیتے ہیں، اور ان نئی طرحوں سے پنڈت دیا شنکر نسیم نے خوب فائدہ اٹھایا۔ ان کی زبان، ان کے کردار، ان کی جذبات نگاری، تمثیلی عنصر، جو ایک اور فرق ہے گلزار نسیم میں، وہ ڈرامائی کیفیت کا ہے۔ سار البیان کی نسبت گلزار نسیم میں ڈرامائی کیفیت زیادہ ہے، اتار چڑھاؤ زیادہ ہیں، پیچیدگی زیادہ ہے، بلکہ بعض ناقدین کا خیال ہے کہ یہ نظم کئی سطحوں پر مبہم ہو جاتی ہے۔ مبہم نہیں ہوتی، چونکہ کرداروں کے باہمی تعاملات ایسے ہیں، مکالمے ایسے ہیں، روابط ایسے ہیں کہ جو اردو کا روایتی قاری ہے، جو دو کرداری مثنویاں پڑھنے کا عادی ہے، جو یک کرداری نظمیں پڑھنے کا عادی ہے، جو طویل نظمیں قصے کی صورت میں سننے کا عادی ہے، وہ جب کئی کرداروں کے باہم مدغم مکالمے سنتا ہے، جذبات نگاری دیکھتا ہے، کردار نگاری دیکھتا ہے، اور جو کردار ہیں وہ باہم ایک دوسرے سے دور دور ہو کر بھی جڑے ہوئے ہیں، تو اسے پیچیدگی کا احساس ہوتا ہے۔ در حقیقت یہ پیچیدگی نہیں، بلکہ وہ تکنیک ہے جو آج نئی نظم کا خاصہ ہے، جو آج کی نظم کا خاصہ ہے، وہ ہمیں 1844 میں پنڈت دیا شنکر نسیم کے ہاں دکھائی دیتا ہے۔ اگر ہم ان دو مثنویوں کا آج کے تناظر میں جائزہ لیں تو یہ مثنویاں جدید ہندوستان، نئے ہندوستان اور پاکستان کی زبان کو، اور حتیٰ کہ عروض کو، یہ جو دونوں بحریں ہیں، بحر مسدس ہزج بھی اور بحر مسمن متقارب بھی، یہ سالم ہوں یا معذوف ہوں، دونوں صورتوں میں راشد کی بھی پسندیدہ بحریں ہیں، مجید امجد کی بھی پسندیدہ بحریں ہیں، ضیاء جلندری، میرا جی، اختر حسین جعفری، اور یہ جو سارے مجید امجد، سب کی، فیض صاحب کی پسندیدہ بحریں ہیں۔ اور آج کا شاعر بھی جو فن کو اہمیت دیتا ہے، فن سے بیزاری یا فن کی گرفت سے آزادی نہیں چاہتا، تو وہ ان بحور کو آج بھی پسند کرتا ہے، ان کی روانی سے آج بھی لطف اندوز ہوتا ہے۔ دوسری طرف ان مثنویوں میں بیان کردہ ہندوستان ہے، اس کے کردار ہیں، ان کے باہمی رویے ہیں، جو کہ تو آج موجود نہیں ہے، کہ جدید زندگی جس طرح سے پنڈت دیا شنکر نسیم کے زمانے میں تھی
وہ آج نہیں ہے۔ تو آج جو افراد کے درمیان حاسدانہ جو رویے ہوتے ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، جو اختلافات ہیں، جو ایک آپ سمجھیے کہ نفاق کے پہلو ہیں، وہ ان مثنویوں میں دکھائی نہیں دیتے، لیکن جو اسطورہ آج رائج ہے کوئی ٹوٹی پھوٹی حالت میں، وہ زیادہ مضبوط طور پر ہمیں ان دونوں مثنویوں میں ملتی ہے۔ سار البیان کا مجموعی مزاج ہندوستان کے کلاسیکی زمانے کا عام روزمرہ زندگی کا مزاج ہے، جبکہ گلزار نسیم کا مجموعی مزاج اس بدلی ہوئی تہذیب کے ساتھ، بدلے ہوئے منظرنامے کے ساتھ ہلکی ہلکی ایسی آنچ لیے ہوئے ہے جس میں نئے زمانے کی کسک موجود ہے۔ یہی وہ مثنویاں ہیں جنہوں نے آگے بڑھ کر کئی طرح کے نئے موضوعات کے دروا کیے اور اردو نظم کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ ہم بلا شبہ ان مثنویوں کو بنیاد قرار دے سکتے ہیں اس نظم کی جو بعد میں نئی نظم کے نام سے فروغ پایا، جس نے اسرار الحق مجاز، فانی بدایونی اور کئی لوگوں کو خام مال کا مواد فراہم کیا اور اردو نظم کے جو ارتقائی سفر ہیں اس میں اپنا کردار ادا کیا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ کوئی سوال ہو آپ ہم سے کیجئے، کوئی آپ کی رائے ہو ہمیں آگاہ کیجئے، ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ مثبت طور پر رابطے میں رہیں گے۔ اللہ حافظ۔